السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور خوشباش ہوں گے۔ ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل پہ اور اپنے اس ویلاگ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو جیسا کہ پتہ ہے، میں آپ کو خبریں دیتا رہتا ہوں اور پہنچاتا رہتا ہوں، اپڈیٹس ملک کی بین الاقوامی۔ تو اسی سلسلے میں آپ سے ایک اور خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اقتصادی تعاون پر زور دینا چاہیے، پاکستان کو ملائیشیا کی طرح ترقی یافتہ بنانا ہے۔ یہ انہوں نے اپنے ملائیشیا کے دورے میں جو ہے بات چیت کرتے ہوئے مشترکہ پریس کانفرنس سے کہی اور مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے آج 6 اکتوبر کو اپنے ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم کے ساتھ۔ تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیر کو ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ملائیشیا کی طرح ترقی یافتہ بنانے کے خواہاں ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے ملائیشیا کے 3 روزہ سرکاری دورے پر ہیں اور پیر کو پتراجایا میں دونوں وزرائے اعظم نے معاشی تعاون سمیت مختلف معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں حکومتوں کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان اور ملائیشیا کے درمیان 2 طرفہ تجارت اس وقت تقریباً 1.4 ارب ڈالر سالانہ ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ملائیشیا کے بیرونی تجارتی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان نے 2024 میں ملائیشیا کو تقریباً 515 ملین ڈالر کی اشیاء برآمد کیں، جبکہ ملائیشیا سے درآمدات تقریباً 960 ملین ڈالر کی تھیں، جس سے اسلام آباد کو تقریباً 445 ملین ڈالر کا تجارتی خسارہ چھوڑ دیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان اور ملائیشیا نے 20 کروڑ ڈالر کے حلال گوشت کی تجارت کے نئے کوٹے کا اعلان کیا اور دونوں مسلم ممالک کے درمیان اقتصادی اور تصویراتی تعلقات کو وسعت دینے کی ایک نئی کوشش کے حصے کے طور پر ڈیجیٹل معیشت، زراعت اور تعلیم میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کا عہد کیا گیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتکاروں کی تربیت، سیاحت، حلال سرٹیفکیشن، اعلیٰ تعلیم، کرپشن اور بدعنوانی کی روک تھام اور خاتمے اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے حوالے سے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کل منگل کو جب وہ اس عظیم ملک اپنے دوسرے گھر سے اسلام آباد روانہ ہوں گے تو پہلے سے زیادہ مطمئن اور متاثر ہوں گے اور عظیم قوم اور عظیم قیادت سے یہ سبق لے کر جائیں گے کہ ہم نے پاکستان کو ملائیشیا کی طرح ترقی یافتہ بنانا ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم نے کہا کہ کوالالمپور نے پہلے ہی پاکستان سے چاول کی درآمدات میں اضافہ کیا ہے اور اب وہ ایک نئے حلال تجارتی فریم ورک کے تحت گائے کے گوشت اور گوشت کی درآمد میں سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انور ابراہیم نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ شہباز شریف کے ساتھ بات چیت کے بعد کیا گیا۔ انہوں نے ملائیشیا کو زرعی برآمدات بڑھانے کی تجویز پیش کی تھی، جس میں 20 کروڑ ڈالر تک کا گوشت بھی شامل تھا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں حکومتوں نے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، ریاضی، اسٹیم، جدت طرازی، ڈیجیٹل صنعتوں اور سیمی کنڈکٹرز میں تعاون کے نئے شعبوں کو تلاش کرنے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے
خطرہ جایا میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کے دوران اپنے ملائیشین ہم منصب کو یقین دلایا کہ ملائیشیا کو گوشت برآمد کرنے کا یہ کوٹا مارکیٹ کی قیمت کے طریقہ کار اور ملائیشیا کے حکام کی طرف سے درکار تمام حلال سرٹیفکیشن کے ذریعے ریگولیٹ کیا جائے گا۔ ہم آپ کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے تاکہ یہ تعاون آنے والے سالوں میں مزید پھیلے۔ انور ابراہیم نے کہا کہ ملائیشیا حلال پیداوار میں پاکستان کے بڑھتے ہوئے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے اور گائے کے گوشت اور گوشت کی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی درآمدات میں سہولت فراہم کرے گا۔ زرعی تجارت کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل اختراعات اور پیشہ ورانہ اور تکنیکی تربیت میں شراکت داری کو بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے ملائیشیا کی مہارت اور پاکستانی ٹیلنٹ کو یکجا کرنے والے مشترکہ منصوبوں پر زور دیا۔ دونوں فریقوں نے ملائیشیا پاکستان قریبی اقتصادی شراکت داری کے معاہدے MPCEPA کے تحت وعدوں کی بھی توثیق کی جو سامان اور خدمات تک ترجیحی رسائی فراہم کرتا ہے۔ عالمی اور علاقائی امور پر انور ابراہیم نے اس امداد دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں امن کے لیے اس کی حمایت پر پاکستان کے موقف کی تعریف کی، جبکہ دونوں رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رسائی کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں کی جانے والی کوششوں کی حمایت کی۔ اس دورے میں ثقافتی سفارتکاری کو بھی نمایاں کیا گیا، جس میں شریف نے ابراہیم کی کتاب اسکرپٹ کا اردو ترجمہ لانچ کیا، جسے اسلام آباد اور کوالالمپور کے درمیان ایک پل قرار دیا گیا۔ پاکستان کو ملائیشیا کی برآمدات میں پام آئل اور دیگر سبزیوں کی چربی کے علاوہ مشینری، ربڑ کی مصنوعات اور نامیاتی کیمیکلز کا غلبہ ہے، جبکہ ملائیشیا کو پاکستان کی اہم برآمدات میں چاول، ٹیکسٹائل، سمندری غذا اور معدنیات شامل ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ IT خدمات، حلال سرٹیفکیشن اور اعلیٰ قیمت کے تیار کردہ سامان کی طرف متنوع بنانے میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ دونوں ممالک نے 28 سے ملائیشیا پاکستان قریبی اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کے تحت تجارت کی ہے، جو اشیاء اور خدمات کے لیے ترجیحی مارکیٹ تک رسائی فراہم کرتا ہے۔ اکتوبر 2024 میں انہوں نے تجارت، سرمایہ کاری اور صنعتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی 4 نئی یادداشتوں پر دستخط کیے اور بعد میں ڈیجیٹل اور پائیدار شعبوں میں ابھرتے ہوئے مواقع کی عکاسی کرنے کے لیے اپنے 2 طرفہ آزاد تجارتی فریم ورک کو دوبارہ گفت و شنید اور شدید بنانے پر اتفاق کیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے ملائیشیا کے دورے کی۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کا یہ دورہ ملائیشیا کے ساتھ اچھا رہے گا اور پاکستان اور ملائیشیا دونوں اپنے باہمی تعلقات کو مضبوط بنائیں گے اور پاکستان کو اس سے ایک فائدہ حاصل ہوگا، معاشی اور اقتصادی فائدہ۔ پاکستان کی معیشت کو ایک سہارا ملے گا انشاءاللہ۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، ظاہر ہے باقی اللہ کے کام ہے۔ ناظرین اب کی خبر جو ہے اسی پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔